أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، انسانی جسم کے ظاہری نظام جیسے دماغ، دل اور اعضاء کے فعال کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل راز کہ زندگی رواں دواں کیسے ہے، روح کی ماہیت کیا ہے، مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میرے اپنے حساب سے تو بہت دیر سے ملاقات ہو رہی ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں فراہم کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے علاوہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے بہترین دعا ہمیں سکھائی۔ حق غالب آتا ہے نا جب باطل مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہوتی ہے۔ قرآن پاک شفا ہے، رحمت ہے۔ انسان جب نعمتوں کو حاصل کرتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، جبکہ تکلیف پر نا امید ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کیا طریقہ کار ہے۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، انر روح کے بارے میں۔ قُلِ الروح، کہہ دیجئے روح، من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں تم دیے گے، من العلم الا قلیلا، علم سے مگر بہت تھوڑا، یعنی کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لوگ خاص طور پر منکرین اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال اکثر امتحان لینے کے لیے، اعتراض کرنے یا نبوت کو پرکھنے کے انداز میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، روح سے مراد وہ لطیف حقیقت ہے جو انسان کے جسم میں زندگی پیدا کرتی ہے۔ روح کی اصل حقیقت انسانی عقل اور تجربے سے بالاتر ہے۔ دیکھیں، انسانی جسم کے ظاہری نظام جیسے دماغ ہو گیا، دل اور دوسرے اعضاء کے فعال کو تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن وہ اصل راز کی زندگی کی قوت کیا ہے اور روح کی ماہیت کیا ہے، مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ روح کا معاملہ اللہ کے خاص علم اور اس کے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح کوئی معمولی چیز ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کی محدود سمجھ سے اوجھل رکھا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کو انسان سائنس کی بنیاد پر نہیں جان سکتا، کیونکہ کچھ حقائق ایسے ہیں جو خالق اختیار اور علم میں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آ گئی نا وہی بات کہ ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، انسان کتنی بھی ترقی کر لے، بڑا اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ لے، پھر بھی اس کا علم جو ہے نا محدود ہے۔ یہ آیت انسان کے غرور علم جو ہے مطلب اس کو توڑتی ہے اور عاجزی سکھاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی حد پہچاننی چاہیے۔ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بعض حقیقتوں کو اللہ کے علم پر چھوڑ دیا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ روح اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے جو انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے اور زندگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ روح اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ روح کا معاملہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، لیکن اس کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 اور 87 پڑھتے ہیں۔ بلا ان شینا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو لنذہبن، ضرور بالضرور ہم لے جائیں، بالذی، اس قرآن کو، جس سے اوحینا الیکا، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ثم لتجدوا لکا، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے، بھی
اس قرآن کو لے جانے پر علینا وکیلا، ہمارے خلاف کوئی حمایتی۔ نیکسٹ آیا ہے الا رحمت من ربی، مگر آپ کے رب کی رحمت سے، انا فضلہ کانا، بے شک اس کا فضل ہے، علیہ کا کبیرہ، آپ پر بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اب یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مشیت اور فیصلے کے تابع ہے، وہی علم، ہدایت اور نعمتیں سب اسی کی عطا ہیں، اور وہ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ضرور اس قرآن کو واپس لے لیں گے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ کی عطا پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نعمت اسی کی عطا ہے نا۔ آپ سوچئے یہاں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اصل میں سبق ہمیں دیا گیا ہے کہ نعمتوں کو پا کر انسان جس طرح غرور و تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی بھول میں مت رہیے گا، میں نے ہی یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور واپس لینے پر بھی قادر میں ہی ہوں۔ ورنہ رسول پاک تو آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین تھے، آپ میں تو غرور و تکبر نہیں نہ تھا۔ قرآن مجید وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنی وحی واپس لے لے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے روک سکے یا اسے دوبارہ دلوا سکے، نہ کوئی اللہ سے جھگڑ سکتا ہے اور نہ کہ اس کے فیصلے کو بدل سکتا ہے، بس ہر چیز کو وہ اللہ کی عطا سمجھے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر آپ کے رب نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، مگر آپ کے رب کی رحمت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی اور قرآن واپس لے سکتے تھے، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا باقی رہنا، ہدایت کا قائم رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ فضل سے مراد اللہ کا خاص احسان، مہربانی اور اضافی انعام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان پر اپنا فضل، ہم پر اپنا فضل اور رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ اللہ پاک نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ کا آپ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کو نبوت دی گئی، قرآن عطا کیا گیا اور آپ کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دین، قرآن اور ایمان کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 پڑھتے ہیں کل اجتماعاتی، کہہ دیجئے یقیناً اگر جمع ہو جائیں، الانس والجن، انسان اور جن، الا ان یاتو، اس بات پر کہ وہ بنا لائیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل، لا یاتونا، نہیں وہ لا سکیں گے، بمثل ہی، اس کے مثل، ولو کانا، اور اگرچہ ہو، بعضهم لبعض ظہیرا، ان کا بعض بعض کے لیے مددگار، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد بھی لیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، صاف الفاظ میں یہ حقیقت بتا دیجئے کہ قرآن کوئی انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات دونوں کا ذکر فرما کر اپنے چیلنج کو نہایت وسیع کرتے ہیں، یعنی تمام مخلوق اگر اپنی عقل، علم، زبان، تجربہ اور اپنی ساری طاقت کو بھی ملا لینا تو ہرگز ہرگز قرآن جیسا کلام پیش کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ سارے مخلوق ہیں، خالق جیسا کلام کیسے پیش کر سکیں گے؟ دیکھیں نبی کفار مکہ جو تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھاتے تھے کہ قرآن آپ نے خود گڑھ لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھلا چیلنج رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسے کوئی انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک کتاب بنا کر دکھا دو، تم تو اہل زبان ہو نا، یہ کام کر کے دکھاؤ۔ دیکھیں قرآن پاک کا ایجاز صرف خوبصورت زبان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات، عقائد، اخلاق، قانون اور خاص طور پر انسان کی فطرت سے مطابقت، غیب کی خبروں اور دل پر اثر انداز ہونے کی طاقت میں بھی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی اعلان ہے کہ کوئی شک شبہ والی بات تو ہے ہی نہیں۔
قرآن بے مثال ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے عربوں کے لیے چیلنج نہ تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہے کہ لا سکتے تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اپنی پوری ذہانت، علم اور وسائل استعمال کر لیں، تب بھی قرآن کا مثل نہیں کر سکتے۔ انسان کو دراصل قرآن کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے۔ دیکھیں جب پوری مخلوق مل کر بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی تو ایک مومن کو اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے نا۔ وہ پڑھے اس کو، وہ سمجھے اس کو اور دیکھے اس کی شان کیا ہے۔ کتاب کس طرح دلوں کو بدلتی ہے، گمراہی کے راستے سے نور کی راہوں پر کیسے لے آتی ہے، اثر ہوتا ہے نا۔ کس طرح یہ انسان کا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دل بدل جاتے ہیں، کیسے کردار بدل جاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت، عمل اور زندگی کے نظام کا مکمل نمونہ ہے۔ سمپل سی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، شیئر ضرور کیجئے، لائک ضرور کیجئے، آپ کے کمنٹس کی مجھے ضرورت ہے، پلیز بتایا کریں کہ آپ کے دل پہ کیا اثر ہوا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔